نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین کرام، ہم آپ کو کاشف اسلامک میڈیا میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اپنا قیمتی وقت نکال کر یہ اسلامی بیان آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آج کے اس پروگرام کے اندر ایک سوال آیا ہے، ایک ہی مسجد کے اندر دو جماعتیں یا دو جمعے ان کی ادائیگی کرنا کیسے ہے؟ دیکھیں ناظرین کرام، ایک مسجد کے اندر دو جماعتیں بھی ہو جاتی ہیں اور ایک مسجد کے اندر دو نماز جمعوں کی ادائیگی بھی کی جا سکتی ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جبکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دوسری جماعت، ایک مسجد میں اگر جماعت ہو گئی ہے اسی مسجد میں دوبارہ جماعت کرنا یہ کام صحیح نہیں ہے، بلکہ وہ نماز مکروہ ہے اور پہلی جو جماعت ہو چکی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ پہلی جو جماعت ادا کی جا چکی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، دوسری جماعت مکروہ ہے اور دوسری جماعت کی وجہ سے پہلی جماعت ختم ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں، ایسا کوئی قول، ایسی کوئی حدیث پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ذیشان میں سے کوئی ہمیں ایسی حدیث نہیں ملتی، جبکہ ہمیں یہ حدیثیں تو ملتی ہیں۔ یہ حدیث ملاحظہ فرمایا، حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جماعت کی نماز تنہا پڑھی جانے والی نماز سے 27 درجے افضل اور اچھی ہے۔ ایک بندہ اکیلے نماز پڑھتا ہے اور ایک بندہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو جماعت والی نماز فرمایا یہ 27 درجے افضل ہے اکیلے پڑھی جانے والی نماز سے۔ اور دوسری حدیث ملاحظہ فرمائیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آدمی کی کسی کے ساتھ والی نماز اس کی تنہا پڑھی جانے والی نماز سے افضل ہے۔ ایک بندہ تنہا پڑھتا ہے، ایک بندہ جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، جماعت والی افضل ہے تنہا پڑھی جانے والی نماز سے۔ اب یہ تو حدیثیں آپ نے ملاحظہ فرمائی، اسی طرح اور بھی حدیثیں میرے سامنے ہیں کہ جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کو 27 نمبر ملتے ہیں، 25 نمبر ملتے ہیں۔ جماعت والی نماز تنہا پڑھی جانے والی نماز سے افضل اور اعلیٰ نماز ہوتی ہے۔ تو ناظرین کرام، آئیں اپنے سوال کی طرف جاتے ہیں۔ کیا ایک مسجد میں جب جماعت ہو جائے کیا اس میں دوسری جماعت کرانا کیا مکروہ ہے؟ بالکل یہ بات صحیح نہیں ہے، دوسری جماعت کرانا اسی مسجد کے اندر جائز ہے۔ آئیں میں آپ کے سامنے 3 حدیثیں رکھوں گا، 3 حدیثیں رکھ کے میں اپنی بات کو کمپلیٹ کروں گا۔ سب سے پہلی حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ حدیث سنن ابی داؤد کے اندر آتی ہے 574 نمبر۔ حدیث اس طرح ہے، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابصر رجلا یصلی وحدہ، دیکھا کہ ایک آدمی اکیلے نماز پڑھ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا الا رجل یتصدق علی ھذا فیصلی معہ، کیا تم میں سے صحابہ کوئی بندہ نہیں ہے جو اس کے اوپر صدقہ کرے، اس کے ساتھ نماز مل کے پڑھے؟ اور اسی طرح جامع ترمذی میں اس طرح کے الفاظ ہیں، ایکم یتجر علی ھذا، کوئی ہے تم میں سے جو اس کے ساتھ جو ہے تجارت کے اندر، ثواب کے اندر اس کے ساتھ شریک ہو؟ فقام رجل فصلی معہ، ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، وہ خوش نصیب کھڑا ہو کر اکیلے بندے کے ساتھ جا کے نماز پڑھتا ہے۔ اب یہ آدمی کون تھے؟ اس کے بارے میں علامہ ذیلی رحمۃ اللہ علیہ نصب الرایہ کے اندر، اور اس طرح علامہ سیوطی قوت المقتضی کے اندر، جامع ترمذی کی یہ شرح ہے قوت المقتضی، جس طرح عارضۃ الاحوذی یا تحفۃ الاحوذی جامع ترمذی کی یہ شروحات ہیں، اس طرح قوت المقتضی یہ بھی جامع ترمذی کی ایک شرح ہے۔ تو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ قوت المقتضی کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ جو آدمی کھڑا ہوا تھا، نماز اس نے اکیلے آدمی کے ساتھ پڑھی تھی، یہ صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل جانشین مصطفیٰ حضرت صدیق اکبر تھے۔ تو یاد رکھیں، اب یہ پہلی حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں۔ اب اس حدیث کے بارے میں 2 بڑے بڑے محدث تبصرہ کرتے ہیں، علامہ بغوی اور اسی طرح علامہ قدامہ رحمۃ اللہ علیہ۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ شرح السنہ کے اندر وہ بیان کرتے ہیں کہ حدیث ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فیہ دلیل علی انہ یجوز لمن
صلی فی جماعت ان یصلیھا ثانیا مع جماعت آخرین۔ فرمایا کہتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر دلیل ہے، اگر ایک بندہ پہلے نماز پڑھ چکا ہو، اگر وہ جماعت ہو رہی ہو تو دوسری جماعت بھی وہ پڑھ سکتا ہے، یہ دلیل ہے اس حدیث کے اندر۔ اور اسی طرح علامہ ابن قدامہ آگے فرماتے ہیں کہ یجوز اقامت الجماعت فی مسجد مرتین، ایک مسجد میں جب جماعت ہو جائے تو دوسری جماعت کرانا یہ جائز ہے، اور یہ بات کئی ایک صحابہ سے مروی ہے شرح سنہ کے اندر۔ اور اس طرح علامہ ابن قدامہ المغنی کے اندر فرماتے ہیں ولا یکرہ اعادۃ الجماعت فی المسجد، ایک مسجد میں دوسری جماعت کرانا یہ مکروہ نہیں ہے۔ پہلی حدیث کے بارے میں یہ دو ائمہ کرام کمنٹس کرتے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ آئیں دوسری حدیث، ایک مسجد میں جب جماعت ہو جائے دوسری جماعت کرانے کے حوالے سے دوسری دلیل ملاحظہ فرمائیں۔ دوسری جاء انس الی المسجد قد صلی فیہ فاذن واقام وصلی جماعت، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آپ نے مسجد میں دیکھا کہ جماعت ہو چکی ہے، تو پھر اذان کہلوائی آپ نے، اور اس کے بعد پھر اقامت کہی، اور پھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ اس روایت کو امام بخاری نے تعلیقاً کتاب الاذان بخاری کے اندر بیان کیا ہے۔ حضرت انس آئے، مسجد میں جماعت ہو چکی تھی، پھر دوبارہ اذان دی گئی، اقامت کہی گئی، پھر آپ نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ اور تیسری دلیل ملاحظہ فرمائیں، تیسری دلیل جو ہے یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے ہے۔ ابو عثمان الجعد بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو ثعلبہ قبیلہ کی ایک مسجد میں ہے، اور آ کے آپ نے فرمایا اصلیتم، کیا تم نماز پڑھ چکے ہو؟ قلنا نعم، ہم نے کہا جی ہم نماز پڑھ چکے ہیں۔ وذالک صلاۃ الصبح، اور یہ صبح کی نماز کا واقعہ ہے۔ فامر رجلا فاذن واقام ثم صلی باصحابہ، آپ نے پھر اذان دلوائی، اقامت کروی، پھر آپ نے جماعت کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز پڑھی۔ جماعت ہو چکی تھی قبیلے کی مسجد میں، آپ نے پھر تکبیر بھی کہلوائی، اذان بھی اور اقامت بھی، پھر آپ نے جماعت کرا کے نماز پڑھی۔ اب یہ جو حدیث ہے مسند ابو یعلا کے اندر اور ابن ابی شیبہ کے اندر، بہقی کے اندر، مجموع الزوائد کے اندر، یہ چار بڑے بڑے جو ہے مصادر کتابوں کے اندر یہ حدیث آتی ہے۔ تو ناظرین کرام، مذکورہ بالا یہ تمام تر احادیث سے اور صحابہ کے عمل سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر موجودگی میں آپ نے خود کہا کہ کھڑے ہو کے اس کے ساتھ نماز پڑھو، اگر پہلی جماعت کے بعد دوسری جماعت مکروہ ہوتی، اگر پہلی جماعت کے بعد دوسری جماعت کی وجہ سے پہلی جماعت اگر ختم ہو جاتی ہے، اس کی افضلیت، اس کا پڑھنا اگر ضائع ہوتا ہے، اللہ کے نبی کبھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے اکیلے بندے کے ساتھ جا کے نماز پڑھو۔ یہ تین حدیثیں صحابہ کا عمل، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دینا، جاؤ اس کے ساتھ جماعت کرا کے دوسری جماعت نماز پڑھاؤ، اس بندے کے ساتھ جو اکیلا پڑھ رہا ہے تم کھڑے ہو کے دو بندے مل کے جماعت کراؤ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے۔ ایک مسجد کے اندر دو جماعتیں بھی ہو سکتی ہیں، ایک جمعہ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنہ کا مطالعہ کرنے کی توفیق نصیب